خواتین کے ساتھ جو بہت ظلم ہوتا ہے اور ان کو جو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا. جیسی پاک کتاب میں خنزیر کا نام اور قرآن جیسی پاک کتاب کے اندر کتے کا نام. خنزیر میں آپ کا نام لکھ دیا اور جہاں جہاں کتے کا ذکر آپ کے بابا کا نام لکھ دیا. زیادہ بارش ہو رہی ہے, ہماری کھجوریں خراب ہو رہی ہیں, لٹکا دی درخت پہ جا کے لٹکا دی. یہ آئے ہوئے دور سے اور مولانا کا ایک بال لے کر جا رہے تھے تقدس کے لیے, بابرکت ہونے کے لیے, تو ہم کیوں نہ لیں. سب نے کہا قبلہ ہمیں بھی ایک بال دے دیجیے. سب بال دینے کے لیے لائن میں لگ گئے. السلام علیکم. سنائیں باقی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, شکر پروردگار کا. آپ سنائیں. الحمدللہ, مالک احسان ہے. کیا حال احوال ہیں؟ کیا خیر خبر ہے آج؟ بس آج کل درس و تدریس میں مصروف ہیں اور کتاب لکھنے میں مصروف ہیں. چل رہا ہے سلسلہ ہمارا, اور دعا کریں کہ سلسلہ جو چلتا رہے انشاءاللہ چلتا رہے گا. خدمت دین جاری رہے, نسلوں میں رہے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ سنائیں, کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. بس یہ مسائل صغرا میں تھا کہ کبرا میں تھا؟ نہ صغرا نہ کبرا. یہ غیبت فرق بھی ہو جائے نا تھوڑا, غیبت اور غیبت میں فرق تو ہونا چاہیے, اور غیبت کے ساتھ بہتان کا فرق بھی پتہ چلنا چاہیے. بعضوں کو انسان بہتان لگا دیتا ہے بغیر سوچے. یہ بھی ہے. ویسے غیبت اور بہتان کا فرق کیا ہے مولانا؟ یہ میسم میاں بیٹھے ہوئے تو ہیں. میسم میاں کچھ کھانے پینے کا کچھ ہونا چاہیے. بیٹھک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بول ہی رہے ہیں بس. نہیں, لے کر آئیں گے قبلہ. ابھی تو آپ تشریف لائیں قبلہ, ابھی تھوڑا بیٹھیے, گرم ہوئیے, پھر گرم چائے پی, گاڑی بھی پیٹرول سے چلتی ہے, پانی رکھا پانی پی لیجیے. گاڑی بھی پیٹرول سے چلتی ہے اور گفتگو بھی پیٹرول سے چلتی ہے, اور پیٹرول جو ہے وہ چائے ہوتا ہے. نہیں, ہماری اور آپ کی غذا تو جو ہے نا, یہی علمی گفتگو اور یہ علمی بیٹھکیں ہماری ہوتی ہے نا. علمی بیٹھک میں علمی گفتگو غذا. جی جی جی, بالکل صحیح. جس طریقے سے وہ غیبت اور بہتان کا فرق آپ بیان کر رہے تھے, جو ہمارے یہاں بہت زیادہ. ویسے واقعی اتنا وہ جہاں پہ کہیں جاؤ محفل میں جا کے بیٹھو, کوئی بات شروع نہیں, قبلہ رک جائیے, غیبت نہیں کیجیے. یعنی قبلہ یہ ان کے اندر ہے تو ہم کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز جو عیب ہے وہ ہم بیان کریں تو غیبت نہیں ہے. یہی تو, اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے. اگر ان کے سامنے بیان اور ان میں اگر وہ چیز نہ ہو, برائی نہ ہو, تو بہتان ہو جائے گا. اور ہماری گفتگو زیادہ تر جو ہماری بیٹھکوں میں ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بیٹھکیں ہوتی ہیں اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ جو سامنے والے کے ہم اس میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے نا. دیکھیں ہماری جو بیٹھک ہے اس کے اندر کتنا یعنی عجیب ہم نے, یعنی جو ائمہ طاہرین یا علماء کا انداز جو تھا گفتگو کا, ایک وہ تھا طریقہ کار. تو علماء نہیں, مومنین کا انداز ہونا چاہیے. علماء اور مومنین بہرحال ایک ہی ہیں, لیکن جو مومنین کا ایک انداز گفتگو ہے بیٹھکوں کے اندر, اپنی نشستوں کے اندر, اس کے اندر ہمارے ہاں اس بیٹھک کا مزہ ہی نہیں آتا جس کے اندر غیبت نہ ہو, ایک تہمت نہ ہو, دو اور پھر مزاح مومن نہ ہو. یعنی تمسخر مومن, مزاح تو صحیح ہے, تمسخر نہ اڑا جائے. مزاح مومن تو عبادت ہے. لیکن جہاں تمسخر, ہماری بیٹھکوں میں عموماً یا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں, ایک کو ٹارگیٹ کر کے دو کو ٹارگیٹ ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے خوب. اور جب تک یہ نہ, اس میں مزہ نہیں آتا. جبکہ بیٹھک کا عنوان کیا ہونا چاہیے؟ علمی ہونی چاہیے, فائدہ ہو, مفید ہو. یعنی اس بیٹھک سے اٹھنے کے بعد روایت بھی ہے نا کہ اگر عالم جو اپنے, اب عالم سے مراد یہ نہیں کہ جو امامہ پہن لے, وہ بلکہ ہر چیز کے, ہر فیلڈ کا ماسٹر ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, میتھمیٹکس پڑھا لکھا آدمی, اگر وہ اپنے علم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کی فضیلت آپ دیکھیں روایات میں بیان کی گئی ہے کہ 70,000 عابدوں سے جو ہے وہ افضل ہے. جی بالکل. اب اس میں ہر عالم کو بھی آپ اس میں دے سکتے ہیں, یہ نہیں ہے فقط مولانا نے اگر امامہ پہن دیا تو بس وہی عالم ہے اور وہی علم سے اپنے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ڈاکٹر بھی اپنے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے, انجینئر بھی اپنے علم سے جو وہ فائدہ اٹھاتا ہے. بالکل. تو اگر اس روایت کو آپ کیا کہتے ہیں, گسترش اور وسعت دی جا سکتی ہے؟ نہیں, تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اس کو بہرحال. لیکن عالم اگر بطور مطلق ہم لیتے ہیں, یعنی اس روایت سے ہٹ کے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی عالم ہو بہرحال مفید ہوتا ہے معاشرے میں. جس بیٹھک میں بھی جائے گا عالم, جس نشست میں بھی جائے گا, اپنے علم کی بنیاد پر جب بات کرے گا تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو ملے گا, وہاں پر گفتگو ہوگی. اس لیے روایت میں ملا تھا اس عالم کے پاس بیٹھیں گے جو آپ کو شخص سے نکال کر یقین کی طرف لے کر جائے. اس لیے علمی مباحثے کی کتنی یعنی تاکید کی گئی ہے کہ جہاں عبادتیں ہو رہی ہیں اور ایک جگہ علمی مباحثہ ہو رہا ہو, علمی گفتگو ہو رہی ہو, تو علمی مباحثے میں جانا بہتر ہے. اب یہی ہے نا, ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں. اب ہم ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے,
ہاں سنایا تھا اگر آپ کو جی یاد نہیں سنا نہیں تھا، آپ کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ آپ کے پاس سوال آیا تھا، پرچی لکھی ہوئی آ گئی اور اس پہ تو اب ہم نے کیا کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس پڑھ رہے تھے، اور جیسے یہ گلاس ہمارے اس ٹائم الٹے ہاتھ پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اٹھایا اور پانی جو ہے وہ پی لیا الٹے ہاتھ سے. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان ممبر پہ ہوتا ہے تو بس اوقات ذہن میں نہیں رہتا کہ الٹا ہاتھ ہے یا سیدھا ہاتھ سے کیا کام کر رہا ہے. تو اعتراض کر دیا کہ قبلہ آپ کی تو ہم نے بڑی تعریف سنی تھی، اور آپ جو ہیں بہت اچھی جگہ سے آپ آئے ہیں، اور جو ہے اتنا پڑھے لکھے ہیں، اتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، یہ کیا وہ کیا، لیکن آپ کو تو پانی پینے کی تمیز نہیں ہے. میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، کہ قبلہ آپ کو نہیں پتا کہ الٹا ہاتھ سے پانی پینا جو حرام ہے. ہم چوک گئے. ہاں یہ حرام کا فتویٰ. اچھا پبلک بھی نا ماشاء اللہ، یعنی پبلک سناتی نہیں، بعض لوگ جو نافہم ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ نہیں ہوتا، وہ فتویٰ بھی ساتھ میں بیان کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے چلیں معلوم کرنا ہے، ایک عالم آیا ہوا ہے آپ کے درمیان، تو اس سے معلوم کیا جائے کہ بھائی اس مسئلے کا حکم کیا ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ خود اپنے طور پہ فرض کر کے حکم بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. میرے کو دین اسلام کی جو یہ مشکل ہے کہ اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر یا انجینئر یا کیمسٹری یا کسی کا سوال ہو تو چلے جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، لیکن جہاں دین اسلام کا مسئلہ آتا ہے آپ کو پتہ ہے وہاں جو ہے فتویٰ جو ہماری جیب میں رکھا ہوا ہوتا ہے نکالنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی. اور اس ٹائم جو ہے ہم فتویٰ جو ہے آرام سے جب وہ ویسے دیکھا جائے سب سے مظلوم دین اسلام ہے. اس کے فتاوے جو ہے نا بڑے آرام سے بغیر کسی مشکل کے جو ہے وہ ہر کوئی دے سکتا ہے. آپ بتائیے حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جو آپ بتائیں الٹا ہاتھ سے پانی پینا حرام ہے؟ قطعاً نہیں ہے، مکروہ ہے، وہ اپنی بات جگہ پہ کراہت دھارے. اگر وہ بھی ثابت ہو جائے کسی نے اگر کہا ہو کہ بھائی یہ مکروہ ہے، ورنہ جو ہے یہ روایات تو یہی کہتے ہیں جو آپ نے کام کرنا ہے، جو اچھا بھی کام ہے. واہ بھائی واہ، یہ اب بیٹھک کا مزہ ہے نا. چائے بھی آ جائے تو کیا بات ہے، چائے بھی پی لیں گے، چلیں کیک بھی کھاتے ہیں، منہ میٹھا بھی کر لیتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو جو ہے تو جس طریقے سے روایات میں بھی ہے کہ جو ہے جو اچھا کام کرنا ہے آپ نے سیدھے ہاتھ سے کیجیے. ہاں یمین کو یمین کہا بھی اس لیے آتا ہے نا، یمن کے معنی ہے بابرکت کے، کیونکہ اس ہاتھ سے سارے بابرکت کام انجام پاتے ہیں سیدھے ہاتھ سے، اس لیے اس کو یمین کہا جاتا ہے. ید یمنا یا ید یمین جو بھی ہے، یہ یمین یعنی بابرکت کام، اس لیے اس کو یمنا کہا جاتا ہے. تو ہمارے جو بابرکت کام ہے وہ ایک ہی ہاتھ سے انجام پاتے ہیں، اس لیے ہمارا ایک ہاتھ جو یمین ہے اور دوسرا شمال یا الٹا ہاتھ یا سیدھا ہاتھ. ہمارے الٹا سیدھا ہوتا ہے کے لیے میرے جان تک خیال ہے کہ جی رائٹ اور لیفٹ نہیں ہے میرے جان تک خیال. امام معصوم سے کہا تھا کہ مولا نے کوئی کام کیا الٹے ہاتھ سے کوئی، تو کہا کہ آپ کو اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ الٹے ہاتھ سے کام نہیں کیا جاتا. امام نے کہا خاموش ہو جاؤ، تمہارے دونوں ہاتھ سیدھے اور الٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، یمین ہے، تمہارے الٹے سیدھے ہو سکتے ہیں، بس معصومین کا بہرحال مرتبہ الگ ہے. اور ہمارے یہاں بہرحال ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، یعنی واقعی ہمارے یہاں کئی چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو مسائل بڑے عجیب نظر آتے ہیں. جہاں پہ تقدس ہونا چاہیے وہاں پہ تقدس ہوتا نہیں ہے، اور جہاں پر تقدس نہیں ہونا چاہیے وہاں پر تقدس ہوتا ہے. مثلاً ہمارے یہاں عجیب آپ دیکھیں، اب وہ قرآن ہمارے پاس آئے، ایک صاحب ہم گئے مجلس پڑھنے کے لیے جگہ، وہاں پہ آئے کہیں قبلہ کیا کریں، ہم نے قرآن جو ہے وہ اپنے اوپر رکھے ہوئے الماری پر. میں کہا کیوں رکھے ہو؟ مقدس کتاب ہے کہ ہاں یہ مقدس کتاب ہے، اس کو اچھا تقدس صحیح ہے، ٹھیک ہے، بلند اتنا بلندی پہ رکھیں، لیکن اتنا بلندی پر نہ رکھیں کہ آپ کا ہاتھ ہی نہ پہنچے کہ آپ پڑھ سکیں. نہ پڑھنے کا ایک بہانہ کہ نا اتنا اوپر رکھا ہے، وہ اس لیے اوپر رکھا ہے تاکہ اس کے نیچے سے ہم نکل جائیں، تاکہ اس کی برکتیں جو ہے نا اس سے مستفید ہو سکے. اچھا وہ چلیں مان لیا وہ برکتیں آپ کو مل جائیں گی، صحیح ہے، قرآن کے سائے تلے آپ نکلیں، لیکن اصل جو مقصد ہے قرآن کا پڑھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے. میں نے کہا بھائی اس کو اتنا اوپر کیوں کیا قبلہ کیا کریں، اگر نیچے رکھتے ہیں تو آتے جاتے اب کتابیں ہٹانی ہیں، اس میں ہمارا ہاتھ لگے اس کے جلد کے اوپر، تو جلد پر بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے. دیکھیں فتویٰ فوراً بس مسئلہ یہی ہے، فتویٰ فوراً کہ حرام ہے جلد کو ہاتھ لگانا. اسی لیے آپ دیکھیں توضیح مسائل کے شروع میں ہی آپ دیکھیں، اور یہ کہ وہ مسائل مبتلا بہ جو انسان کو پیش آتے ہیں ان کا یاد کرنا واجب ہے، لیکن ہماری عوام جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں اس چیز سے جو وہ غافل ہیں کہ جو ہے ان چیزوں کو جو یاد کریں. جلد پہ ہاتھ لگے تو کوئی حرج نہیں، مکروہ ہے، بغیر وضو کے ہاتھ لگانا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا راہ سے بچنا بھی چاہ رہے ہیں تو کم سے کم ایسی جگہ پہ رکھیے کہ آپ کی دسترس میں رہے. افراط اور تفریط دونوں سے منع کیا ہے اس قرآن کے بارے میں. کہو آپ انٹریل سندھ اگر گئے ہوں ادھر آپ جا کر دیکھیں کہ جب دو قبیلوں میں لڑائی ہو جاتی ہے صلح کے لیے قرآن آ جاتا ہے. یعنی ہم نے قرآن کو، جو قرآن کتاب ہدایت ہے جس سے ہدایت لینی چاہیے، ان کو کس چیز میں استعمال کر رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا صلح میں رکھ لیا، یا زیادہ بارش ہو رہی ہے ہماری کھجوریں خراب ہو رہی ہیں، لٹکا دی درخت پہ جا کے لٹکا دی.
یہ تو ہے. اس طریقے سے جو بہرحال نہیں واقعی ہم یعنی بہت زیادہ تقدس کی طرف جاتے ہیں یا بالکل ہی وہ ختم کر دیتے ہیں تقدس. اب ان مقامات پہ جہاں پہ تقدس ہونا چاہیے قرآن کا، قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں، اس کے باوجود ہم ان سب چیزوں میں قرآن کو یوز کر رہے ہیں. اب وہ تھا نا ایک وہ شخص تھا بہت زیادہ تقدس کا قائل تھا قرآن کے، تو قرآن کی نسخہ برداری ہوتی تھی پہلے، اس طرح پرنٹ مشینیں تو تھی نہیں، وہ نسخہ برداری ہوتی تھی، یہ دیکھ کے لکھنا ہوتا تھا کاتب کو، ایک نسخے سے دوسرے نسخے پر لکھنا ہوتا تھا. بڑے مہنگے ہوتے تھے قرآن. اس لیے میراث میں ایک مسئلہ ہے کہ باپ کا مصحف جو ہے یعنی باپ کا قرآن جو ہے وہ کس کو ملے گا؟ بڑے بیٹوں کو ملے گا مخصوص ہے. اچھا آج کل کے دور میں قرآن اگر باپ کا ہو، اللہ کرے ہمارے ہوتا ہے یعنی ہاں حسن ظن ہوتا ہے، تو باپ کا قرآن جو اگر ہوگا تو وہی بڑا بیٹا لے کے گئے. ایسے قرآن تو میں 10 خرید سکتا ہوں، اس زمانے میں بہت مہنگے ہوتے تھے قرآن. تو بہرحال یہ قرآن جو ہے وہ باپ کا بڑے بیٹوں کو ملتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک قرآن کی بہت قیمت ہوتی تھی، وہ نسخہ برداری ہوتی تھی اور نسخہ لکھنے والا بہرحال ایک ماہر ہوتا تھا. تو ایک صاحب تھے وہ لے کے گئے قرآن، کہیں مجھے نسخہ برداری کروانی ہے. تو پہنچ گیا قرآن لے کے، اور جو لکھنے والے تھے اچھا ان کی عادت تھی بڑی ایک عجیب کہ جب کتاب کوئی دیتے تھے ان کو لکھنے کے لیے نسخہ برداری اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی مطلب اس کے اندر یا کم کر دیتے زیادہ کر دیتے. جو ان کو اچھا لگتا تھا وہ بڑھا دیتے تھے اور جو نہیں لگتا تھا تو اس کو کم کر دیتے. زیادہ اور کم کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا دوسرے کی کتاب کے اندر. تو یہ لکھتے بڑا کمال تھے، یعنی نسخہ برداری بڑی اچھی کرتے تھے، رائٹنگ اور خط. وہ لے کے گئے اور لے جا کے جو ہے انہوں نے دیا قرآن. آپ پریشان کہ یار یہ کمی زیادتی تو کریں گے یہ صاحب، رکیں گے تو نہیں. کہیں اس کو کس طرح سے میں رکوں؟ کہیں کہ بھائی دیکھ لیں یہ خدا کی کتاب ہے، صحیح ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے. میری لکھی ہوئی کتاب کی آپ نسخہ برداری کریں، اس کے اندر کم اور زیادہ کرتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں دیکھ کے اس کو معاف کر سکتا ہوں. لیکن یہ خدا کی کتاب ہے، بہت پاک و پاکیزہ کتاب ہے، اس کے اندر نہ کم کرنا نہ زیادہ کرنا. کہ بہت پاک ہے، کہ ہاں بہت پاک کتاب ہے، اس کو بس بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس لیے آپ جب لکھنے بیٹھیں اور کبھی ہاتھ وغیرہ قش ہو تو اس کو باوضو ہو کے لکھیے گا. بہت پاک کتاب ہے، نہیں خدا کی کتاب ہے. اور نہیں میں مجال میری کہ میں زیادہ کروں اور کم کروں اس کے اندر قطعاً نہیں، میں بالکل نہیں کروں گا. جیسا آپ دے رہے ہیں ویسے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں، اس کے اندر کمی اور زیادتی نہیں کیجیے گا. یہ بہت پاک و پاکیزہ کتاب ہے. اچھا بھائی لکھا، انہوں نے لکھنا شروع کیا. ٹائم گزر گیا، جب وہ وقت آ گیا واپس لینے کا کہ وہ نسخہ لکھ دیا قرآن کا آپ نے دیکھ کے؟ کہ ہاں لکھ دیا. کہ وہ شرط تو یاد ہے نا آپ کو ہماری؟ کہ کیا شرط؟ کہ شرط یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ میں اس کے اندر زیادہ کے کم. کہ نہیں قطعاً خدا کی پاک کتاب کے اندر میں اضافہ اور کمی کروں. لیکن مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگی ہے. کیا؟ کہ قرآن جیسی پاک کتاب میں خنزیر کا نام اور قرآن جیسی پاک کتاب کے اندر کتے کا نام. کتے کا نام تھا لکھا ہوا، خنزیر اور کلب. پھر کیا خنزیر میں آپ کا نام لکھ دیا اور جہاں جہاں کتے کا ذکر آپ کے بابا کا نام لکھ دیا. یہ تو مسخرہ ہے. یہ تو یہی مسئلہ ہے. اللہ کہ کیا مطلب سادہ لو انسان، سادہ لو انسان. تو یہ جو ہے نا تقدس، ایکسٹرا تقدس ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے. خیر وہ میراث والا مسئلہ جو آپ کہہ رہے تھے ہمارا واقعی ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. آپ ذکر کر رہے تھے کہ لڑکی کی شادی ہو جائے خاتون کا میراث نہیں دیتے نا ہمارے. کیونکہ اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہمارے والد نے شادی کر دی، شادی کا سارا خرچہ کر دیا، پھر اوپر سے جہیز بھی دے دیا، اور اگر پیسے والے تو چلو بھائی فلیٹ وغیرہ بھی ان کو لے کر دے دیا. تو میراث میں تو چلا گیا نا سارا کچھ. اب کیا میراث میں سے دینا؟ اچھا یہ ہم مجلس پڑھے تھے، ایک جگہ گئے تھے ہم غالباً پنجاب میں کہیں مجلس پڑھے تھے، تو وہاں پر ایک ہمارے پاس آ گئے پنجاب میں، ہم پنجاب میں کہیں پہ پڑھ رہے تھے مجلس، پڑھ کے اترے مجلس تو ایک صاحب آ گئے کہ جناب وہ قبلہ ہماری میراث تقسیم کر دیں. کیا میراث کیا ہے؟ کہ ہم 2 بھائی ہیں اور میراث میں یہ ہے. اچھا میں نے کہا، میں نے تقسیم کر کے پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ کہ ہاں والدہ بھی حیات ہے. میں ان کا حصہ بھی ہوگا. والدہ کا حصہ؟ ہاں والدہ کا حصہ. والدہ تو خاتون ہے، خاتون کو تو حصہ نہیں ملتا. میں نے کہا اچھا. پھر مجھے شک ہو گیا یہی جو بات آپ کر. میں کہا آپ کی بہنیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ قبلہ بہنیں بھی ہیں ہماری، 3 بہنیں، ان کی شادی ہو گئی، بس ختم میراث. اب میراث میں ان کا حصہ تھوڑی نہ ہے. اچھا میں نے کہا کہ یعنی خاتون کے لیے میراث. میں اچھا خاتون میراث لیں گی نہیں؟ بالکل نہیں لیں گی. میں نے کہا اچھا اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اس کے بیٹے کے ہاں بالکل میراث لیں گے. میں کہ جب خاتون میراث لیتی نہیں تو اس سے میراث لیتے کیوں ہیں آپ؟ بالکل صحیح. تو اس سے لے بھی نہیں پھر. نقص جواب دے دیا. حالانکہ اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اسلام کے قوانین واضح ہیں، مرد کا حصہ بھی ہے، خاتون کا حصہ بھی ہے، بیٹے کا حصہ بھی ہے، بیٹی کا حصہ بھی ہے، ماں باپ کا ماں باپ کا حصہ بھی ہے، اپنے سب کا حصہ ہے. اب لوگوں کا اصل میں میراث میں ایک اور چیز ہے قبلہ، کیونکہ جیسے میں نے کہا آپ سے کہ جو شادی کر دی، گھر لے کر دے دیا، فلیٹ لے کر دے دیا، تو اب کیا میراث میں سے حصہ نہیں ہے. لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتہ میراث، لفظ میراث کب آئے گا؟ انتقال کے بعد. جیسے ہی والد کی آنکھیں بند ہوں گی تو میراث تقسیم ہوگی. اس سے پہلے کیا ہے؟
ہدیہ گفٹ ہے. ہاں اب اچھا اس مسئلے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کئی مطلب والد نے گفٹ کر دیا کوئی چیز, جی اچھا وہ بعد میں آتے ہیں نا قبلہ یہ تو ہمارے باپ کی ملکیت تھی اور اس کو جو ہے وہ تقسیم ہونا چاہیے میراث میں, کیوں بھائی وہ تو گفٹ کر دیا, جب ہیبا کر دیا گفٹ کر دیا تو وہ میراث کے مال سے نکل گئی, وہ کسی اور کی ملکیت میں چلی گئی, ختم بات, وہ میراث میں نہیں ہوگی. لیکن اب وہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں بار بار, نہیں قبلہ یہ مکان بھی ہمارا تھا, باپ کا مکان تھا, ٹھیک ہے بڑے بھائی کو یا پتہ نہیں کس کو دے دیا تو اس کو میراث میں ہم سب حصے دار ہیں اس کے اندر. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. ایک المیہ جو ہے نا, یہ میراث کے مسائل میں خصوصاً خواتین کے ساتھ جو بہت ظلم ہوتا ہے, اور ان کو جو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا. دوسری چیز کے گھر پہ جو بڑا بھائی ہے جو آ کر بیٹھ جائے وہی قابض ہو جاتا ہے, اور وہی سمجھتا ہے کہ باپ کے بعد جو ہے, جس طریقے سے روایت میں بھی ہے مرنے کے بعد جو ہے بڑا بھائی جو باپ کی جگہ ہوتا ہے, صحیح ہے, تو اس کو باپ بن گیا وہ, تو اب وہ سمجھتا ہے سارا کچھ میرا ہے, اب جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. لیکن شریعت جو اس کو نہیں مانتی. ظاہر ہے اسلام جس کا جو حق ہے. بڑا خوبصورت دین اسلام, اس نے کتنا بیلنس کر کے ہر چیز کو رکھا ہے. مشکل ہے کہ جہاں مرد کا حصہ ہے وہاں خاتون کا حصہ بھی ہے, اچھا خاتون کا حصہ کم ہے, مرد کا حصہ زیادہ ہے بعض جگہوں پر. جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا, ہماری بیٹھک جو ہوتی ہے وہ یہی ہے, ہنسی مذاق, وقت کا ضیان, غیبت, تہمتیں, تمسخر, بس. اس کے علاوہ جو ہے کوئی علمی اگر کوئی بات کر, ارے قبلہ چھوڑیں یہ جو ہے ہمارا موضوع کوئی ہے. اچھا کوئی نارمل آدمی بھی اگر کوئی بچہ یونیورسٹی کا یا اس کا کوئی علمی بات کرے گا بھی نہیں, اس کو کہیں گے بھائی یہ مولویوں کے کرنے کی باتیں ہیں, آپ مولوی نہ بنیں, آپ مولوی نہ بنیں, آپ کیوں مولوی بن کے ہمیں دین اسلام کے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں. حالانکہ دین اسلام کے مسائل کو بیان کرنا اور سیکھنا مولوی کے لیے ضروری ہے, سب کے لیے ضروری ہے. مولوی اور غیر مولوی کا فرق نہیں ہے اس کے اندر. اس میں یہی ہے سادہ لو اور سادہ مزاج جو ہمارے معاشرے کے افراد ہیں, اگر ہم ان کو دیکھیں تو واقعی بہت سادہ. میں ایک قصہ آپ کو بیان کر دوں. ایک پڑھے لکھے مولانا صاحب جو دیہات پہنچ گئے, صحیح ہے, اب جو وہاں پہ دیہات پہنچا, اب لوگوں کو انہوں نے بتایا مسائل یہ وہ, لوگ ان کی طرف آ گئے کہ بھیا تو ہمیں کچھ بتا رہا ہے. وہ وہاں کا جو دیہاتی مولوی تھا اس کو برداشت نہیں ہوا کہ نہیں بھائی یہ تو اگر رہا تو میرا تو کام نہیں چلے گا یہاں پہ. اب اس نے کیا کیا, سب لوگوں کو جمع کیا. سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہا بھائی یہ پڑھا لکھا مولوی ہے, بہت اچھا مولوی ہے, تو دیکھو ہمیں جو ہے نا 2 قلم لا کے دو اور کاغذ لا کے دو, اور جو ہے اس سے کہو کہ سانپ مار, فارسی میں کہتے ہیں پار. اب جو پڑھا لکھا مولانا تھے انہوں نے کیا لکھ دیا, سانپ مار فارسی میں, اور جو جاہل تھا مولوی اس نے کیا کہ تصویر بنا دی. اب لوگوں دونوں کاغذ اٹھا کے دکھا رہا اور کہہ رہا ہے کہ بھئی بتاؤ تم لوگ اس میں سے مار کون سا ہے, سانپ کون سا ہے. سب نے کہا یہ تو نہیں ہے. کہ لو بتاؤ تم لوگ, اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے کہ یہ دیکھو اتنا پڑھا لکھا ہے, اس کو تو سانپ کا ہی نہیں پتا کہ سانپ ہوتا کیسے. اب وہ مولانا جو ظاہر پڑھے لکھے تھے, اب انہوں نے کہا اس طرح تو یہ جاہلوں سے جو جیت گیا, اب کیا کیا جائے. اب مولانا نے کیا کیا, اپنے علم سے استفادہ کرتے ہوئے, ماشاء اللہ بہت متقی پرہیزگار آپ لوگ, مغالطے کے مقابلے میں مغالطہ کیا. ہاں مغالطہ کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت محترم ہے, تو میں تو یہاں سے جا رہا ہوں, قبلہ دے کے جا رہا ہوں, آپ اتنے مقدس ہیں, تو اپنے داڑھی کا ایک بال مجھے جو دے دیجئے تاکہ جہاں جاؤں گا آپ کے داڑھی کا بال دکھتا رہوں گا. وہ مولانا بیچارے خوش ہو گئے, انہوں نے توڑ کے ایک ان کو دے دیا. لوگوں نے دیہاتیوں نے کہا یہ آئے ہوئے دور سے, اور مولانا کا ایک بال لے کر جا رہے تھے تقدس کے لیے, بابرکت ہونے کے لیے, تو ہم کیوں نہ لیں. سب نے کہا قبلہ ہمیں بھی ایک بال دے دیجیے. سب بال لینے کے لیے لائن میں لگ گئے. اچھا ایسے موقع پہ لائن میں بھی لگ جاتے ہیں, جہاں شرعی مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس شرعی مسئلے کو لینے کے لیے, علمی مسئلے کو لینے کے لیے, روایت کو سننے کے لیے تیار بڑی مشکل سے ہوتے ہیں بیٹھکوں کے اندر کہیں پر. لیکن ہمارے یہاں اور مسمیہ تو کچھ چائے نہیں آئی ابھی تک, کافی ٹائم ہو گیا میرے جاتا. خیال آپ جب تک آب مطلق سے کام چلائیے, مضاف آنے والا ہے. آب مضاف چلیں, مضاف پیاس مطلق سے بجتی ہے اور طہارت بھی مطلق سے ہی ہوتی ہے. مضاف سے نہ طہارت ہوتی ہے نہ پیاس. انشاءاللہ میرے جاندہ خیال ہے مضاف سے ہی پیاس بجھ جاتی ہے, لیکن اگر گرم نہ ہو تو آپ کھانا بھی ہضم ہو جاتا مضاف سے بہت. پیپسی وغیرہ مثلا جو ہے نہیں, چائے کے بغیر تو چائے جو ہے نا وہ کھانے کے بعد اختتام کھانا جو ہے نا پورا وہ چائے کے اوپر ہوتا ہے. کولڈ ڈرنک وسط کھانے میں. چلیں یہ تو صحیح ہے. میرا زیادہ خیال ہے کہ چائے کا انتظام کر لیا جائے, پھر
تھوڑا چائے انشاءاللہ آ جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ جو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ کہ مزہ آ رہا ہے. ایسی بیٹھکیں ہونی چاہیے ہاں نہیں کہ جس سے علم میں جو وہ اضافہ ہو. علمی بیٹھکیں ہوں جس میں علمی اعتبار سے کچھ مسائل ایک مسئلہ شرعی بھی ایک بیٹھک میں اگر بیان ہو جاتا ہے, ایک روایت بھی بیان ہو جاتی ہے معصومین کی, تو کلامکم رشد کے عنوان سے کہ آپ کا کلام بھی انسان کو رشد اور ترقی دیتا ہے, روح کو بلند کرتا ہے, اور وہ دل مردہ نہیں ہوتے, مردہ نہیں ہوتے. جہاں ہمارے عمر کو جو وہ زندہ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ بھائی والسلام. چائے آ گئی ہے تو لے کے آ جائیے, آپ ہی آ جائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آ جائیں آپ آ جائیں, ماشاءاللہ چائے لے آئیے. چلے صلوات پڑھنے کے بلا کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چلے قبلہ چائے پی لیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. نہیں بیٹھکوں میں تو چائے کے ساتھ ساتھ گفتگو ہوتی ہے, چائے چلتی رہے گی اور چائے چلے گی تو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی, کہ ٹھنڈی چائے جو ہے نا وہ مزہ نہیں کرتی. آپ شاید ٹھنڈی پیتے ہیں, ہم جو ہیں وہ گرم پیتا ہوں, اور گرم چائے کا مزہ اپنا ہی ہے. ہمارے نانا جو ہے قبلہ وہ چائے جو ہے وہ ٹیشو پیپر بھی دے دیجیے گا ایک. ہمارے نانا جو ہے چائے گرم پیتے تھے. اچھا, چولہے سے اتری اور پی لی. اور اگر تھوڑی سی بھی وقت ہوگا, کراہت بھی ہے نا کھانا گرم کھانا وغیرہ جو کراہیت رکھتا ہے, اس میں کوئی ہے کہ کراہیت رکھتا ہے, یا پھونک مارنا کھانے میں, جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات جو ہوئی. پھر ایک نیا موضوع کے بلا آ جائے گا کہ یہ اسباب برکت کیا ہوتے ہیں اور اسباب نحوست کیا ہوتے ہیں. ساری چیزیں بعد میں انشاءاللہ پھر کسی اور بیٹھک میں اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے. ویسے ایسی گفتگو ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کے کھانے پینے. اسلام یعنی واقعی کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے لقمہ اٹھانے سے لے کر لقمہ کھانے تک, لقمہ کھانے سے لے کر سونے تک, سونے سے لے کے اٹھنے تک, اٹھنے سے لے کے واش روم تک جانے کے اور آنے کے سب مسائل بیان کیے ہیں. اور کتنا خوبصورت دین ہے واقعی اسلام, کہ کہیں کسی کو بھی مایوس نہیں کیا ہے. بے شک یعنی کوئی فضیلت, کوئی اگر کوئی آپ کسی مرحلے میں قدم بڑھا سکتے ہیں اطاعت پروردگار, وہاں پر رکاوٹ نہیں ہے کہیں پر بھی. کہ اگر آپ مثلاً آپ وضو نہیں کر سکتے, تیمم کیجیے, آپ تیمم کر کے نماز پڑھیے. اچھا نماز آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھیں. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, اشاروں سے پڑھیں. نماز سے محروم نہیں رہیں. بے شک. اچھا یہ نماز جو ہے کس کے فائدے کے لیے؟ خدا کے فائدے کے لیے, نہیں انسان کے اپنے فائدے کے لیے. خدا یعنی کتنا کریم اور کتنا مہربان خدا ہے کہ نفع انسان کا ہے, اور انسان کے نفع کے لیے خدا نے کتنے اسباب فراہم کیے. یعنی کہیں پر انسان محروم نہ رہے اس فائدے سے. بالکل ایسے. لیکن اس نفع کو نفع سمجھیں تو ہم دنیاوی نفعوں کو تو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے اخروی نفع کے طرف ہمارا فائدہ ہمیں یہاں پہ دکھائی نہیں دیتا. مثلا میں نماز پڑھوں, کیا ملے گا؟ ابھی میرے ہاتھ میں کیا آ رہا ہے؟ مزدوری. جب مزدوری کرتا تو شام میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو 500 روپے 1000 روپے ملیں گے. بالکل. ادھر جو ہے کوئی چیز جو ہے مجھے مل نہیں رہی, ظاہراً تو مجھے نہیں مل رہی ہے, تو اس لیے جو ہے میرے بھائی مل تو رہی ہے چائے, لیکن جو ہے بہرحال ٹھیک ہے. بیٹھکوں کی اجرت نہیں ہوتی. ہاں بیٹھکوں کا کی جو لطف ہوتا ہے, لطف ہوتا ہے. لطف جو ہے بیٹھک کی لطف جو ہے وہ علمی گفتگو ہے. علمی گفتگو سے بیٹھک کا لطف جو ہے وہ علمی گفتگو سے ہے. یعنی ایسی گفتگو کہ جس میں کچھ نہ کچھ ملے انسان کو, صحبت میں کچھ فائدہ ہو. ہاں صحیح ہے. انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے, ہنسی مذاق بھی ضروری ہے, اور ہنسی مذاق کے بغیر جو ہے وہ بیٹھک نہیں ہوتی. ہنسی مذاق ہونا چاہیے, لیکن ہنسی مذاق کتنا مذاق کر لیا, ہنس لیے. ہنسی مذاق کی ایک حد بھی ہے. کیسا مذاق ہونا چاہیے؟ ایسا مذاق ہونا جس سے مومن کا دل نہ دکھے, مومن کا مذاق نہ اڑایا جائے, تمسخر نہ ہو مومن کا. یہ سارے بیٹھک کے اصول و ضوابط ہیں, ان کو ہمیں اپنی بیٹھکوں میں لانا چاہیے. آپ کی گفتگو سے جو شاعر اہل بیت ہمارے جب ابو ذر جعفری صاحب بہت خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے, لطف اندوز ہو رہے ہیں. ایک وقت ان سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سنیں گے, منقبت انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. چلیں قبلہ انشاءاللہ پھر ملاقات آپ سے رہے گی اور گفتگو رہے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. ہاں نہیں میرے خیال میں آپ کی چائے آ گئی, اس لیے آپ گفتگو ختم کریں اور اب جانے کا کہہ رہے ہیں, ورنہ ابھی نہیں ٹائم کافی ہو گیا, ہم آپ کا انتظار کافی کر رہے تھے. آپ سے ہم نے کہا نا وسیلے کا مسئلہ ہے. دنیاوی وسیلے جو ہیں کمزور اور وہ ہو سکتے ہیں, لیکن آخرت کے وسیلے جو ہیں ہم نے بہت بہترین وسیلے کا انتخاب کیا ہے. اس لیے نہیں ہے نا, انتظار اشد من القتل. ہاں وہ تو ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اچھا ہم آئے ہوئے تھے, نیچے ہی تھے, ہم دوسرے کمرے میں تھے. وہی کہہ رہا ہوں, اطلاع نہیں ملی کہ غیبت صغرا میں چلے گئے تھے کبریٰ, کہ یہاں پر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے سارا سلسلہ. بہرحال
آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیٹھکیں ہونی چاہیے اس طرح کی. صحیح میں امی سمیہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی لیکن آپ اس سے طرح بھی. کی اور بیٹھکیں ارینج ہوتی رہیں تاکہ کچھ علمی مسائل جو ہیں وہ ذکر ہوں, اور ایک بیٹھک کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے نوجوانوں کو, خصوصاً ہمارے کہ جو اپنی رات کی نشستیں اور ویکینڈ کے اوپر خصوصاً بیٹھتے ہیں اور ایک اچھی گفتگو ہوتی ہے. نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے نوجوان وہ یعنی بہت ساری اچھی گفتگو بھی ہو رہی ہے, لیکن اگر اسی کے اندر ہم ایک روایت ایک مسئلہ اس کو بھی ذکر کریں اور لے کے آئیں. اصل میں یہ ہے نہیں ہمارے یہاں, یہ چیز پائی نہیں جاتی ہے ہمارے یہاں. وہی بیٹھک جیسے کہ آپ نے بھی کہا, ہنسی مذاق تمسخر اور ادھر کی ادھر کی ہنٹ شنٹ مار کر جو ہے وہ گفتگو جو اور ساری رات جو ہے گزر جاتی ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہی بیٹھک ہمارے لیے جو ہے وہ عبادت بن جائے. یہی بیٹھک ہے, ہنسی مذاق ہو رہا ہے اس کے اندر, لیکن اس کی حدود اور قیود کو یعنی اس کے جو وہ آپ کا فریم ہے پورا, اس کی رعایت کی جائے. اسلام نے جو فریم دیا ہے بیٹھک کا اسٹائل ہی ہونا چاہیے, بیٹھک ایسی ہونی چاہیے. اس کا اگر ہم رعایت کریں اور اپنی بیٹھک کے اندر روایت معصومین کو بیان کریں, مسائل بیان کریں, کچھ ضروری نہیں کہ سارا ہی آپ کا روایت اور مسائل کے گرد بیٹھک گھومے. نہیں, ایک آدھ مسئلہ ہو, ایک روایت ہو اور کچھ ہنسی مذاق ہو آپ کا, تو یہی بیٹھک آپ کے لیے ثواب اور اجر کا ذریعہ بھی بن جائے گی. چلیں آپ کی بیٹھکیں بھی بہرحال ٹائم بہت ہو گیا, وہ کونڈے کھانے بھی جانا ہے ہم نے ذرا. ہاں آج تو 22 رجب بھی ہے ہمیں. چلیں دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ. ٹھیک, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بیٹھک لیکن علمی, اونلی آن فرج میڈیا.